ایران نے اسرائیل پر ایک بڑا اور فیصلہ کن میزائل حملہ کیا ہے جسے موجودہ جنگ میں اب تک کا سب سے شدید حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی حملوں میں تل ابیب، بیت المقدس، ہولون اور بیئر شیوا جیسے اہم شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب اور بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 50 سے زائد صہیونی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملہ آپریشن وعدہ صادق سوم کا حصہ ہے، جس میں پہلی بار جدید سیجل میزائل استعمال کیے گئے۔ یہ میزائل انتہائی بلندی سے سفر کرتے ہوئے اپنے اہداف پر ہدف شکن حملہ کرتے ہیں۔ تہران کا دعویٰ ہے کہ بعض میزائلوں نے اپنے ہدف کا کامیابی سے نشانہ بنایا، جس سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حملوں کے دوران اسرائیلی حدود میں سائرن بجتے رہے اور فضائی دفاعی نظام کو متحرک کیا گیا، مگر دفاعی ڈھال جدید میزائلوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہی۔ پاکستان پر عالمی اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی مثال ترسیلات زر اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں ریکارڈ اضافہ ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کی قیادت میں معیشت، سرمایہ کاری اور اصلاحات کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ رواں مالی سال کے 11 مہینوں میں بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات 34.89 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جن میں سب سے زیادہ حصہ سعودی عرب، UAE، برطانیہ اور امریکہ کا ہے۔ برآمدات میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے، خاص طور پر یورپی مارکیٹس میں 8.62% اضافہ دیکھا گیا۔ سرمایہ کاری میں بہتری کی علامت یہ ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں نے منافع کی واپسی میں 115% اضافہ کیا۔ پاکستان کا پہلا گرین سکوپ بھی جاری کیا گیا، جس کے تحت 30 ارب روپے ماحولیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے وعدہ صادق سوم آپریشن کے تحت اسرائیل پر تازہ حملہ کیا ہے، جس میں درجنوں ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس سیجل میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ میزائل تل ابیب اور حیفا جیسے اہم شہروں پر داغے گئے، جن میں سے کئی نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فضائی حدود پر جزوی کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ایک F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرایا۔ حملے کے دوران اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے، جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام کو بھی متحرک کر دیا گیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تہران اور دیگر مقامات پر فضائی حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جن میں میزائل سسٹمز اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان نے توانائی کے شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق پاکستان شمسی توانائی سے 25% بجلی پیدا کرنے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک بن گیا ہے۔ اس تیز رفتار ترقی نے دنیا بھر کے توانائی ماہرین کو حیران کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے صرف پہلے 4 مہینوں میں پاکستان نے 10,000 میگا واٹ بجلی بنانے والے سولر پینلز درآمد کیے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد 16,600 میگا واٹ رہی تھی۔ سولر پینلوں سے پیدا ہونے والی بجلی ماحول دوست ہے اور فوسل فیولز کی طرح آلودگی نہیں پھیلاتی۔ یورپی دنیا کے ممالک میں پاکستان شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن کر ابھرا ہے، جو دنیا میں قابل تجدید توانائی کے مستقبل کی قیادت کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران صرف اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے اور جنگ نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور موجودہ تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران نے کبھی ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران واقعی ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا تو یہ وقت سب سے موزوں تھا جب اسے ایک ایٹمی طاقت کی کھلی جارحیت کا سامنا ہے۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل کی سنگین جارحیت جاری ہے اور دنیا کو اس بڑھتے ہوئے تنازع پر سنجیدگی سے تشویش ہونی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان دنیا کو ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ ایران اب بھی بات چیت اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دیتا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے جنوبی اضلاع میں موسم کی صورتحال تبدیل ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج ہوائیں چلنے اور مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ ٹھٹا، بدین اور تھر پارکر میں جزوی بارش اور آندھی کی پیشگوئی کی گئی۔ کراچی کا موسم مرطوب اور جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ رات اور صبح کے اوقات میں ہلکی بارش شہریوں کو کچھ حد تک ریلیف دے سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم جنوب مشرقی علاقوں میں آندھی کا خطرہ ہے۔
شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور موسمی اپ ڈیٹس پر نظر رکھیں۔